بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست شیخ غلام اصغر۔ دین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا عملی نمونہ دیتا ہے جس پر تمام مسلمان کاربند ہوتے ہیں۔ مسلمان سپہ سالار جب سمرقند کو فتح کرنے گیا تو اس نے پیشگی اطلاع کے بغیر قتیبہ بن مسلم نے سمرقند پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ سمرقند کے لوگ اپنے پادری کے پاس گئے اور اسے کہا کہ مسلمانوں کا اصول یہ ہے کہ مسلمان کسی علاقہ پر حملہ کرنے سے پہلے 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، یا تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، یا جزیہ ادا کرو، یا پھر جنگ کرو۔ جبکہ اس سپہ سالار نے قتیبہ بن مسلم نے کوئی بھی بات پوری نہیں کی اور اچانک سے ہم پر حملہ کر دیا ہے، اس لیے آپ مسلمانوں کے خلیفہ کو خط لکھ کر اس بارے مطلع کریں۔ اس پادری نے خط لکھا اور پیغمبر خط لے کر دمشق مسلمانوں کے خلیفہ کے پاس پہنچا۔ وہاں جا کر اس نے دیکھا کہ بڑی مسجد میں لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ بادشاہ کا محل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا یہاں بادشاہ کا محل نہیں ہوتا، تو یہاں امیر ہوتا ہے، مسلمانوں کا خلیفہ ہوتا ہے، فلاں فلاں گلی سے جاتے ہوئے وہ راستے میں ان کا گھر ہے، آپ کو وہاں ملیں گے۔ جب وہ پیغام لے کر قاصد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے گھر کی مٹی کے ساتھ لپائی کر رہا ہے۔ وہ واپس آیا اور لوگوں سے کہا کہ وہاں جو جگہ آپ نے بتائی تھی وہاں تو کوئی مسلمانوں کو خلیفے کا گھر نہیں ہے، بلکہ ایک شخص مٹی سے گھر کی لپائی کر رہا تھا۔ انہوں نے کہا وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ وہ دوبارہ ان کے پاس آیا، وہ شخص اس وقت گھر جا چکا تھا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ شخص باہر آیا تو اس نے اپنے پادری کا، سمرقند کے پادری کا خط دیا۔ انہوں نے وہ خط پڑھا اور اسی خط کے پیچھے لکھ دیا کہ اس پر قاضی مقرر کرو اور اس مسئلے کا فیصلہ کرو، اور نیچے اپنی مہر لگا دی۔ وہ قاصد پیغام لے کر، وہ خط لے کر دوبارہ سمرقند پہنچا اور اپنے پادری کو دیا۔ پادری نے بھی پڑھا اور سوچا کہ یہ اس پر کیسے ممکن ہے، جو سپہ سالار ہم پر حملہ آور ہو چکا ہے اسی کے نام خط ہے۔ بہرحال وہ لوگ قتیبہ بن مسلم کے پاس پہنچے اور اسے وہ خط دیا۔ اس نے جیسے ہی خلیفہ کا خط پڑھا تو اپنی فوج میں سے ایک شخص کو قاضی مقرر کیا۔ قاضی نے کہا کہ جو مسئلہ ہے وہ پیش کیا جائے، تو پادری نے بتایا کہ مسلمانوں کا طریقہ کار ہے کہ 3 دن کی مہلت دیتے ہیں، کلمہ پڑھنے کا کہتے ہیں، مسلمان ہونے کا کہتے ہیں، جزیہ دینے کا کہتے ہیں، یا پھر جنگ کا، لیکن آپ کے سپہ سالار نے مجھے کوئی مہلت نہ دی اور ہمارے شہر پر حملہ کر دیا۔ تو اس قاضی نے جب سپہ سالار سے پوچھا تو سپہ سالار نے کہا کہ ساتھ کے جو علاقے تھے وہاں پر انہوں نے ہمارے ساتھ جنگ کی تھی، میں نے سوچا کہ یہ بھی جنگ کریں گے، اتنا زرخیز علاقہ ہے سمرقند کا، اس لیے میں نے بغیر پیشگی اطلاع ان پر حملہ کر دیا۔ تو قاضی نے کہا کہ آپ نے غلط کیا ہے، آپ نے غلط کیا ہے، آپ کو حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا جبکہ آپ نے پیشگی اطلاع نہیں دی۔ میرا یہ فیصلہ ہے کہ آپ لوگ ابھی ابھی یہاں سے نکل جائیں، پورے سمرقند کو خالی کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج پورے سمرقند کے لوگوں نے دیکھا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سمرقند شہر سے باہر نکل گئی، اور وہ قاضی اسی وقت فیصلہ دینے کے بعد اس سپہ سالار کی فوج میں شامل ہو گیا۔ جب سمرقند کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنے اچھے لوگ ہیں کہ انہی فوجیوں میں سے سپہ سالار کا ایک فوجی قاضی بن کر سپہ سالار کے خلاف فیصلہ دے دیتا ہے اور وہ سپہ سالار اسے تسلیم کر لیتا ہے۔ جب یہ منظر ان سمرقندیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ روتے بھی جاتے تھے اور دوڑ کر مسلمانوں کے پاس گئے اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مسلمان ہو گئے، اور تمام فوج کو اپنے شہر میں لے اور کہا کہ آپ جیسے لوگوں کا ہمارے شہروں میں رہنا ہمارے لیے باعث فخر ہے جو عدل و انصاف کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے اور اصولوں پر قائم رہیں گے، ان کی پابندی کریں گے، تو انشاءاللہ فتح ہمارے قدم چومے گی۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام سوچ بدلو زندگی بدلو پسند آ رہا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے جماعت اہل سنت سگی سرور کے پیج کو لائک اور فالو کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔ وسلام۔